صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح و شام صدق دل سے سید الاستغفار کو پڑھا اور اسی دن یا رات فوت ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بخشش کے کتنے سامان کیے ہیں. ایک چیز کر لو، دوسری کر لو، تیسری کر لو. یعنی یہی اس کی رحمت ہے کہ اس نے چھوڑا نہیں بھٹکنے کے لیے، یا اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. لیکن اگر بندے خود ہی غفلت کے شکار رہیں اور کسی بھی چیز سے فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر جبر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. سید الاستغفار یہ ہے: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی الہ نہیں، خلقتنی تو نے ہی مجھ کو پیدا کیا، وانا عبدک اور میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک اور میں تیرے عہد پر قائم ہوں، ووعدک اور تیرے وعدے پر، یعنی تجھ سے میں نے جو تیری اطاعت اور بندگی کا وعدہ کیا اس پر میں قائم ہوں، مستطعت کتنا جتنی مجھ میں ہمت ہے، اعوذ بک میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، من شر اس شر سے بچ کر، ما صنعت جو میں نے کیا، ابوء لک بنعمتک علی ابوء لک میں تیرا اعتراف کرتا ہوں، بنعمتک تیری نعمتوں کا، علی جو مجھ پر ہیں، وابوء بذنبی اور میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، اغفر لی مجھے بخش دے، فانہ لا یغفر الذنوب الا انت کیونکہ تیرے سوا گناہوں کو کوئی بخش نہیں سکتا. قال ومن قالها من النہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن میں یہ بات کہے گا، موقنا بها اس پر یقین کرتے یعنی پورے شعور کے ساتھ یہ کلمات دہرائے گا، فماتا پھر وہ مر جائے، من یوم ہی اس دن میں، قبل ان یمسی اس سے پہلے کہ شام ہو، فہو من اہل الجنہ وہ شخص جنت والوں میں شامل ہو جائے گا. ومن قالها من اللیل اور جو شخص رات کو اس کو پڑھے گا، وہو موقن بها اور وہ اس پر یقین بھی رکھتا ہو. کس بات پر یقین؟ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت تو پھر کیا ہوگا؟ فمات قبل أن يصبح وہ صبح ہونے سے پہلے اگر مر گیا، فهو من أهل الجنة تو وہ جنت والوں میں شامل ہوگا. یعنی اصل بات یہ ہے کہ جس شخص کے دل کے اندر سے یہ دعا پھوٹتی ہو، پھر ہو نہیں سکتا کہ جان بوجھ کر گناہ کرے اور گناہوں پر اصرار کرے. نہیں، وہ تو اپنے ہی شر سے پناہ مانگ رہا ہے اور اپنے رب کی طرف بڑھ کر اس کی پناہ میں آنا چاہتا ہے. تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ذکر کا کیا فائدہ، بہت لوگ ذکر کرتے ہیں، لیکن ذکر تو کرتے ہیں مگر احساس اور شعور کے ساتھ نہیں کرتے. لیکن اگر احساس اور شعور کے ساتھ نہ بھی کرے تو ذکر بہرحال ذکر ہے، اس کا فائدہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے، اگرچہ وہ کم ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ اسی صورت میں ہوتا ہے انسان کو جبکہ انسان کا احساس اور شعور بھی شامل ہو جائے.